الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ربنا تقبل دعا رب صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات باواد بلند سر پڑھو اس پاک مجلس کی قبولیت واسطے کہ ایک دفعہ بلند آواز نہ سارے صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے باواد بلند سارے صلوات پڑھو بار میں آقا دی حمد و سلامتی واسطے بلند آواز نہ سارے صلوات پڑھو اللہم صلی یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے ایک اور رضا پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ اب یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو محتار بنا دے یا رب ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے حیدری سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے چونکہ ذکر حسین اصل ہے ذکر رسول کا ذکر حسین اصل ہے ذکر رسول کا کیونکہ حسین نام ہے ایک باصول کا کہ حسین نام ہے ایک باصول کا سارے جہاں پہ قرض ہے ابن بطول کا سارے جہاں پہ قرض ہے ابن بطول کا اور آنا یہاں پہ فرض ہے نہ کہ فضول کا اس مجلس حسین کی اس مجلس حسین کی عام مجلس نہیں عام محفل نہیں جو تجھے آگے بیٹھے ہو اس مجلس حسین کی عزت بلند ہے کیونکہ آل نبی کا ذکر خدا کو پسند ہے کیونکہ آل نبی کا ذکر خدا کو پسند ہے بسم اللہ کرام تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تو بخش دیتا ہے حر کو بھی تو بخش دیتا ہے حر کو بھی تو بڑا غریب نواز ہے تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے اور کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے ہندو قوم دا بندہ
امام حسین دی عظمت لکھتا پیا اور لکھتا دل میں ہر شخص ہی امید ارم رکھتا ہے، دل میں ہر شخص ہی امید ارم رکھتا ہے اور بھگوان کی پوجا پہ دھرم رکھتا ہے، اس لیے کرتا ہے سجدہ در شبیر پہ ماتھر۔ حسین وہ ہے جو نبیوں کا برم رکھتا ہے، حسین وہ ہے جو نبیوں کا برم رکھتا ہے۔ ہندو قوم دا بندہ وہ دی زبان جو لکھ دے لفظ 6-17 اور آپ جمع اور لکھ دے بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے، بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے۔ انہیں لمبی چوڑی گل نہیں کر رہا، مختصر جی گل کر رہے ہیں، اگر توڑے ذہن چاہ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آوے تو میرا تو انہوں سلام ہے۔ اور لکھ دے بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے، اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے، اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے۔ جاہلہ نالا میں کیڑی گل کراں جڑی انہاں دی سمجھ چاہ جائے، اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے۔ وہ لکھتا ہے وابستہ گو نہیں ہوں خدا اور رسول سے، ہندو ہے، وابستہ گو نہیں ہوں خدا اور رسول سے، اور میں تو منحرف ہوں فروع و اصول سے۔ اور لکھتا ہے لیکن میں پوجتا ہوں، لیکن میں پوجتا ہوں شاہ مشرقین کو، کرتا ہے میرا کفر بھی سجدہ حسین کو۔ لیکن میں پوچھتا ہوں شاہ مشرقین کو، کرتا ہے میرا کفر بھی سجدہ حسین کو۔ چونکہ حسین محسن اعظم ہے، حسین محسن انسانیت ہے، حسین جگ تو وکھرا نواب ہے، حسین جگ تو سونا نواب ہے، حسین وہ بادشاہ ہے جدی 3 شبان المعظم کو آمد ہے۔ شبان دا چند چڑھا نال ہے، کچھ دنوں بعد پاک حسین دی عظمت دیاں 4-17 رکھاں۔ حسین و بادشاہ جدی 3 شبان المعظم کو آمد ہے، 3 شبان المعظم پاک علی علیہ السلام دے گھر پاک حسین دی آمد ہے۔ پوری کائنات آکے مبارکاں دیتی ہیں، یا علی پتر دی مبارک کو بھی، یا علی بچڑے دی مبارک کو بھی، رانا ٹونے لے سب تو آہر تے جبریل امین آئے لے، یا علی پتر حسین دی مبارک کو بھی۔ میرے مولا علیہ السلام ارشاد فرمایا جبریل تو تے آیا ہے، او کیوں نہیں آیا جنہوں توڑوں نال لے کے آیا ہے۔ مولا مجبور ہے، مزور ہے، ٹر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ میرے مولا علیہ السلام ارشاد فرمایا جبریل جنہیں 3 شبان المعظم نہیں ٹرنا انہیں کدوں ٹرنا ہے؟ جڑے ادھے لگ دے ایڈی دوروں چاہ کے لائے ہو، انہیں ادھے لگ دے چاہ کے میرے پتر حسین نال نہیں، کیونکہ تساں ہو رو حسین ہو رہے، میرے پتر حسین دے لکڑی آلے پینگے نال مس کرو۔ لگ دیا چاہیا سکی حسین دے پینگے نال مس کیتا، زندگی مل گئی، بجن لگ پیا، دوڑن لگ پیا، اگے نال ہور بلندیاں تے جا کے آواز دے کے اندہ ہے مم مثلی۔ آواز نہیں تو جان نہیں کسی پہلے بھی آکھیا انہوں کیا سزا ملی ہے، پرواز نو تیز کر کے اندہ ہور کون ہو سکتا ہے وہ فطر سان۔ آواز اندہ تینو دوجی باری کنے زندگی عطا کیتی ہے، پرواز نو تیز کر کے اندہ جگ دنیا دی لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے، جگ دنیا دی لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے، جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے، دراصل اسلام دی دنیا تے تقدیر دا نام حسین ہے، میں کیوں نہ میسم فخر کرا میرے پیر دا نام حسین۔ میں کیوں نہ میسم فخر کرا
میرے پیر دا نام حسین ہے، دلبر علی ولی کا، زہرا کا نور عین، ہر غمزدہ کو ملتا ہے جس کے سبب سے چین، کہتے تھے جس کو دیکھ کے یہ شاہ مشرقین، الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین۔ ایک صلوات پڑھو مولا حسین جاتے ہیں۔ اولاد فاطمہ کی ذرا شان تو دیکھیے، اولاد فاطمہ کی، اولاد سیدہ کی ذرا شان تو دیکھیے۔ قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے۔ علی دا کیڑا پوترے جدے واسطے قیامت رکی ہوئی ہے؟ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت، تم ہی تو ہو مولا خدا کی آخری حجت، تم ہی تو ہو۔ اور کون ہے تیرے سوا اے بار میں علی، جس کے لیے رکی ہے قیامت، تم ہی تو ہو، جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو۔ آ بھی جاؤ پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے لب سے تیرے جد کی کہانی سن لیں۔ ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے مولا، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں۔ 417 اور رکھاں حجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے، حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے، چلے بھی آئیے پردے سے باہر، قدم چھونے قیامت آ رہی ہے، قدم چھونے قیامت آ رہی ہے۔ اور جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں، بابا وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا سکتا نہیں۔ اے علی اصغر تیری ہمت نے ثابت کر دیا، نوجوان بھی تیر کھا کے مسکرا سکتا نہیں۔ کتنا وزنی ہے ہونے علی اصغر بے گناہ، ایک قطرہ بھی سینے عالم میں سما سکتا نہیں۔ دعا پہ منگدا جو میرے محسن محترم بانیاں نے مجلس دا، میرے مولا دا صفِ ماتم اچھایا، توڑا بزرگاں عزیزاں دا تشریف کہنا آیا، میں غریب سید دا پڑے آیا، دعا منگدا جو ڈیگر دی لٹی شین اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرمائے۔ جڑی دعا میں التجامہ لے کے آئے بار ملال بلائے تا اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرمائے۔ جڑی چند بٹ نوکری دے ماں طبیعت ملا کے سن سو، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو پاک شان دی ذاتے مائک دینے کو صلوات بابا سے بلند پڑھو، کافی احباب تشریف فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، واللہ کے بعد للمتقین صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ خاتم النبی وما ارسلناک
اکبر دے 28 رجب کو پیو اکبر دے آج دی رات دا مہمان بطولہ پتر مدینے مسلمانان علی دا وسطہ بیڑا چنگا ہی نہیں لگ گیا 27 دا دن گزر گیا 28 رات کل بطنا دو بیڑی چھوٹ ہو جی 28 رجب 10 محرم تو کٹ لے عرضہ کردہ 28 رجب کو پیو اکبر دے تے کیتی بین دے نال سلائے غریب آندائے بڑی اوکھی بن گئی بڑی اوکھی بن گئی ہے دین اتے کیا کرنا ہے آن دی ماں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام انو کرام 28 رجب کو پیو اکبر دے تے کیتی بین دے نال سلائے تے بڑی اوکھی بن گئی بڑی اوکھی بن گئی ہے دین تے کیا کرنا ہے آن دی ماں اچھا ماں آن دی آکھیا میں یاد دے ساں تے میرا ویر تو نہ گھبرائے علی دی دیا دیے جے اکبر ڈتیا جے بچڑے ڈتیا دین نہ بچیا دے ساما دی پاک ردا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا نو کرا 28 رجب کو پیو اکبر دے بابا جی 28 رجب 10 محرم تو گھٹ نہیں 28 رجب صدات دی تیاری نہیں صدات دے جنادے پہ اٹھ دینے بسم اللہ کرا 28 رجب کو پیو اکبر دے تے کیتی بین دے نال سلائے غریب آندائے بڑی اوکھی بن گئی بڑی اوکھی بن گئی ہے دین تے کیا کرنا ہے آن دی ماں آن دی آکھیا میں یاد دے ساں تے میرا ویر تو نہ گھبرائے علی دی دیا دیے جے اکبر ڈتیا جے بچڑے ڈتیا دین نہ بچیا دے ساما دی پاک ردا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا 28 رجب دا پہلا بیان کیتا ہے میرے کچھ برات سمجھے نے کچھ نہیں سمجھے چونکہ جتنا ساکھ ہوئے انہاں سیکھ ہوتا ہے پرائی پیڑ کھند وچ تیر کی جانے لوگ بیگانہ ایگام حسین دی اممہ جانے یا جانے حسین دا جڑا تو سا مومنہ چون شیعہ سنیاں جو کوئی مومن وین کر کے رہندہ ہے نا کوک مار کے رہندہ ہے حسین دی یو دی جدے کان دہمیاں پھوپی دا دامن ہلا کے نہیں پھوپی جے کوکا مار کے رہندے ہیں ساڑھے سکے لگ دینے سین یتیم دا سرچم کہندے ہیں ہاں سکینہ یہ تے ساڑھے لگ دینے سین رو کہندی ہے پھوپی تیری ماں زہرہ دی چادر دی قسم ہے ایک کوکا مار کے رومنا لے کربلا ہونا میرے دور نہ لانا اگر تیری طبیعت جڑ گئی ہے قربان کر 28 رجب دی ڈیگر کو تے گئی بہن تو بچھڑ
وچھڑ برائے تے لگ لگ کے نال دیواراں دے کھڑی روے ایک ڈکھیا قبر محمد عربی تے آنکھیں رو رو کے سغرائے کیڑی گل بیبیاں دی شالا نال حریت شالا نال حریت گنے آوے میڈا اکبر آن دی ماں بسم اللہ کرا میں دو وین کتنے 28 رجب ساری رات آکھو تو میں 28 رجب دے وین کرتا رہا ایک اور وین کرا 28 رجب تو پہلے نائی تے شبیر دیدی بیمارے تے بیمار ہوئیے جڑا اکبر کو ڈٹھا روندیاں پہلی وال سفید تے کمر جھکی تے جڈا ویکھیا پور تیار رو رو کے آندیے میریاں پھپھیاں دا ہاس میریاں پھپھیاں دا ہاس خیال رکھیں قافلے دا سلام 28 رجب زینب دا ویر تیار بطول دا پتر تیار زہرہ دا چند تیار سغرہ دا بابا تیار بستہ مدینہ پہ چھڑ گیا ایک اور وین کر 40 گراہن جندرے چڑھے ہوئے میرے آقا حسین ارشاد فرمائے غازی ویر میرا منشی ویر میرا وفادہ قرآن عباس میرا وفادہ پیمبر عباس جلے جلے جانی صاحب سپہ سلار سنگتی صاحبی میرے نال سفر تے بین لین انہوں نے نام دی فرشتہ لکھے غازی عباس کلم دوال گن کے کھولیں غازی عباس نے پہلا فکرہ لکھیا ہے غازی عباس نے لکھے نصر من اللہ وفتح قریب میرے آقا حسین ارشاد فرمائے غازی کیا لکھے ہی مولا وہ کچھ لکھیا ہے جو بابا علی جنگ تے ٹردیاں لکھ دے ہن نصر من اللہ وفتح قریب میرے آقا حسین دی اکھی وسپیاں ہیں میرے آقا حسین ارشاد فرمائے غازی نصر من اللہ اوہ لکھ دے تے جڑے ویندنے لڑن لڑائیاں تے تو کالو انال اللہ لکھ میرے نال نظارہ جائے نصر من اللہ لکھ دے تے جڑے ویندنے لڑن لڑائیاں تے تو کالو انال اللہ لکھ میرے نال نظارہ جائے زہرہ جائے میرے آقا حسین ارشاد فرمائے غازی ویر جی مولا غازی میں امام ہو کے حکم دینا سب تو پہلے لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام کلونی والے بڑی سین دا نام آیا ہے غازی عباس دا چل دا ہے قلم رک گیا ہے میں قدمہ تے متھا مار کے دے مولا جڑا زینب قید ہو سی عباس جیندہ ہو سی میرے آقا حسین ارشاد فرمایا غازی میں امام ہو کے حکم دینا لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام رانا ٹون والے اور دون سینی دے نام لکھے گئے ہیں میرے آقا حسین ارشاد فرمایا غازی جی مولا میری دو بہنی دے نام لکھے نے ہون اپنی بہن لاہور دی مہمان سین رقیہ دا نام چلے جلد سین رقیہ دا نام آیا ہے غازی عباس دا چلدہ ہے قلم کیا ہے میرے آقا حسین ارشاد فرمایا غازی جی مولا سکی بہن دا نام آئی تیرا چلدہ ہے قلم رک گیا ہے میں قدمہ تے متھا مار کندہ مولا غازی دا قلم اس بات ہے کہ جو رقیہ میری سکی بہن ہے
قلم اس واسطے رکھیا اگر رکیا دے گیا گل مک ویندی ہے تو اتلے دوے نام مٹا چھوڑا عباس تیری وفا دے صدقے نہیں غازی میریاں بیڑا دے نام دے بعد میریاں دیاں دے نام چلے غازی عباس نے لکھیا ہے کبرا بنت الحسین اسیرہ شام وڈی شین دے نام دے بعد غازی عباس لکھن دا ارادہ کیتا سغرا بنت الحسین میرے آقا حسین ارشاد فرمایا غازی جی مولا سغرا دی جگہ سکینہ لکھ مولا سغرا بیمار ہے بیمار دیاں گھر چھوڑ کے منجنا ماں پیو دا شیوہ نہیں جڑا غازی گل کیتی ہے میرے آقا حسین ارشاد فرمایا غازی ٹھیک ہے نہیں چھوڑ کے ٹر دے دیاں کو تے دستور ہوندا ہے پیو ماں دا تے منو نانے پاک نے دسیا ہے پاند اوکھائی شام دے نہیں ٹر سکدی تنگ گلیاں وچ تے میری دی بیمار زیادہ تلا روک قلم من گال میری نام لکھے سغرا بسم اللہ کرام میرے آقا حسین ارشاد فرمایا غازی ویر جی مولا غازی جا بے محمد سوار نہیں کوئی نہ غازی اساں دور دا سفر کرنا مولا تارے محمد سوار لیکن سین سغرا سین رباب دے محمل اچ بیٹھی ہے علی اصغر نال پیار بھی کرتی ہے غازی لہایا نہیں قدمہ دے متھا مار کہندہ ہے مولا میں تیرے بال کھڑاون اللہ رواون اللہ تا نہیں غازی اگر یہ گالے میرے مسلان دے داؤد پتر علی اکبر نو بلا علی اکبر قریب ہیں جی بابا اکبر دین ڈال گیا ہے دیگر ہو گئی ہے بین الہا ہاتھ جوڑ کہندہ ہے مولا بڑا اوکھا کم ہے میرے حصے دی بہر علی اکبر میں امام ہو کے حکم دینا میں سغرن اللہ علی اکبر ٹرین بین دے محمل دے کولین یہ نہیں اکھیا سغرا لے آ علی اکبر ہونا شروع کیتا ہے بیران روندہ وے کہ میری سین دی آواز آندی ہے نہ رو اکبر میں لے آسا تے جے تنی ملشا تے منو آپ لہا جمامل تو بین تو کچھ شرم تیرے آنکھن تے میں ٹیک بوسا تے ایو درد گیا ہے منو کھائے کڑا میں ویکھ رہی ہیں اس قافلے وچ ہر بین دے نالے نال میرا آخری بین محمل ٹر پیا سید ٹردہ نانے دی قبر تے آئے نانے محمد دی قبر تے آکے دو میں ہاتھ مدد رکھے نانا میرا آخری سلام ہوئی قبر جوال دیا حسین کن پیا وینا نانا میں وسطہ مدینہ پہ چھڑ دا میرا پتر وسطہ مدینہ کیوں پہ چھڑ دا ہے نانا تیری امت میں کو ٹکل نہیں پہ دین دی میرا پتر امت کیا ہے نانا تیری امت ہی ہے یا یزید دی بیعت کر ورنہ مدینہ محمد حالی چکر میرا پتر کیا جواب دیتے ہی نانا میں یہ جواب دیتا مسلمان تو سا جان دلی میں محمد دا نواسا میں علی دا بچ رہا میں زہرہ دا بچ رہا میرا بیعت تو صاف انکار ہے میں وسطہ مدینہ پہ چھڑتا قبر جوال ہے یہ جیو من اللہ ایک بچ رہا
नाने दी कबर ते उठे ने वीर हसन दी कबर ते है हसन लाल मेरा आखिरी सलाम कबर चवा दे हुसैन किन पियवेंदे जड़े आख्या हुसैन किन पियवेंदे बिराजी कबर मथा ला के सैयद दी आवाज़ आंदी है तेरे कातल मंगदे अज बैहत में तो ते अज नानक शहर विचाले ते मैं कफन तेरा भी नहीं भुलिया तोड़े गुजरिया यार मासा तेरी कबर ते आंदी राजी सुगरा सलवात पढ़ो मोहम्मद आले दुआ ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका सलवात सलवात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात पढ़ना अजीम इबादत है कोशिश करो मिलके बुलंद आवाज़ में नारे तकबीर शिया सुन्नी उसनवादीन जिसदी तौहीद बुलंद होवे बुलंद नारे तकबीर नारे रिसालत सोना नाम मिल के झूम के नारे रिसालत नारे हैदरी कोशिश करो जितने बैठे हो हाजिर बैठे हो हाथ चाह के जवाब दो नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहले बैत तमाम दुश्मनात लानत अहले बैत तमाम दुश्मनात लानत पाक सैयदाते दुश्मनात लानत सलवात ऐसी पढ़ो जो मासूम राजी हो जाओ दुआए मालिक अल्लाह खालिक अल्लाह पुरखुलूस मेहनत अपनी अजीम करीम बारगाह कबूल तेरे मंजूर जितने बीमार सदका बीमारे करबला दी बीमारी दा अज दी शब्द सदका मेरे अल्लाह उन्होंने सेहत वाली जिंदगी अतरास फरमा जितने भी औलादें जितनियाँ झोलियाँ सिकदियाँ मेरे अल्लाह उन्होंने औलादे नौरीना अता फरमा जिन्होंने बेटे नहीं मालिक अल्लाह उन्होंने जिंदगी दराज फरमा इज़्ज़तदार अज़ादार जड़ी नेक दिली हाजत लेके आए मालिक अल्लाह घर पहुँचन तो पहले हर नेक शरी दिली हाजत कबूल जिस जिस इंसान का जितना दिल तड़पदा है जितना दिल मचलदा है अपने इमाम की ज़ियारत करे उतनी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद सारे हाज़रीन एक ज़हमत मज़ीद फरमा वक्की बंद करके सिर झुका के एहतराम में मासूमीन दे इस्तकबाल दी खातिर बुलंद सलवात बानियाने वुसअते रिज़्क़ दी खातिर भी मिलके सलवात पढ़ो मर्जी है जी नौकरी पाक शुरू की जाए ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं प्रोग्राम तो नहीं लेकिन बजुर्गों हुक्म दिता थोड़े चेहरे की ज़ियारत नसीब हुई है जी सारे की मर्जी नौकरी पाक शुरू की जाए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अला मिल्लति रसूलिल्लाह बुलंद सलवात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना
بے ولایت آل محمد بلند سلوان الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سونے نبی دی ذات تے سونی صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب صدقے تھوڑے بندے آئے شامل ہوئے جے نہیں شامل ہو سکے کر سکتے ہو سوال زہیب رضا دسیا نانا جوانا نے جنت دا سردار بنا کے گیا یہ وقت غریب کیوں سڑوایا ہے ممبر دی عزت دی قسم ہے غریب دن سڑوایا ہے جدن مسلمانہ چٹے دیئے دی مان ماریا ہے شرما کے ہائے نہیں کرنی اراتی رومن دیاں دین نہیں رومن دین اللہ جانے کہندے پاسے دے نال زخمی امام رت روندہ ہوئے ازاداراں تو ماتمیہ تو معافی منگ کے ستر بدل کے آنا کسے دا دل دکھے میں معاف کرے الصلاۃ والسلام علی حسین المسکین میں سب کے جاؤں شہید لچان نبی دے کربلا لوگو جیڑا ماندے دریا دے کنارے تسا مارا گیا آج بھی اساں 1400 سال دے بعد مٹی تے بے کے کیوں روندے ہیں ساڑھے رومن دی وجہ کیڑی ہے اللذی کفنہو اریانر ہائے کر کے روڑ لے زیادہ رو جیندے جوڑے ارشاں تو آندے آئے مسلمان آو دے تن دے کپڑے لوٹ لے میں صدقے جاما بابا جی اسی کلے نہیں روندے ساڑھا پردے والا بادشاہ بھی روندے ساڑھے تے اس دے رومنچ بڑا فرق ہے اسی پانی رونے ہاں او پانی نہیں اور رت روندہ ہے رت کیوں روندہ ہے اللہ جی غسلو ودمو ہائے کر کے رونا لے زیادہ رو جیندہ اقوال ترڑ دائیں تے ماں ساری ساری رات نہیں سمدھیوں دے جسم دا کونو صدا غسل بڑھیا میں صدقے جاواں ایڈی سونی ہائے کر کے رونا اللہ شل کسے گا میں چی ہائے نہ کرو جڑے اجے بھی ہائے نہیں کر سکے تھوڑے واسطے ستر باندھا اللہ جی حرمہو اسیرن فی الکوفت و شام ہائے کر کے رونا لے زیادہ رو جتھے علی دیا پترانو نائی جانا چاہی دا اتھے علی دیا دھیاں گیا میں سب کے پرانے عزادار بیٹھے ہو اللہ کروٹ کروٹ درجات بلند کرے پرانے ذاکر ٹور گئے نہ ساں ٹور جانے وہ ایک 70 آندے ہوندے آئے ادھن لگی اگ بطول دے ویڑے نو جدے دل تے اثر کرے وہ بندہ میرے نال بولے میں سمجھا نہیں سکیا میں 70 بدل کے آنا کوشش کرنے ہیں جتنے بیٹھے ہو ہائے رل کے کر لگی ادھن لگی اگ شرفا دی غیرت نو میں صدقے جاؤں اجے بھی سارے شامل نہیں ہوئے
جتنے علماء دے نوکر بیٹھے ہو مرید بیٹھے ہو تھوڑے واسطے 17 دا ادن لگی اگ عباس دی غیرت نو اجے بھی سارے شامل نہیں ہوئے آدھا پیاں لگی اگ قرآن دیا 17 نو ہائے وہ 17 نو جڈا زینب رسیاں پایا میں صدقے جاواں ایڈی سونی آئے کر کے روان اللہ شاءاللہ کسے گا میں چی ہائے نہ کرو آدھا پیاں لگی آگ عباس دی غیرت نو جڈا زینب رسیاں پایا ہویا شمس غروب شرافت دا یک بار سے آیاں چھائیاں پتر مارے گئے مہمان مارے گئے بھرا مارے گئے چادرہ لٹیاں گئیاں خیمے جل گئے اتھائیں ایک بزرگ وین کر دے ہوندے آئے ادھوں لگی آگ وچ بے شک خیمے آدھے تے لگائے سیک سجاد دہاں کو ایو سیک نے خون الود کیتا بیمار دیاں اکھیاں ای سیک نے خون الود کیتا بیمار دیاں اکھیاں نو ہویا کیا ہے آدھا پیاں مکے خیمے مکا سجاد گیا آنکھیں ول ول کے پھوپیاں کو میں کنبا کے رس آئے لگے سار وچ نزایت علی اکبر دی میں صدقے جاؤں ایڈی سونی آئے کر کے روان اللہ شاءاللہ کسے گا میں چی آئے نہ کرو میں لکھ ریادا جڑے نہیں رو سکے وہ شامل ہو جاویں آدھا پیا مکے خیمے مکا سجاد گیا آنکھ ول ول کے پھوپیاں کو کیڑی گل میں کنبا کے رس آئے لگائے سار وچ نزایت علی اکبر دی ماں میں صدقے جاؤں ایڈی سونی آئے کر کے روان اللہ شاءاللہ کسے گا میں چی آئے نہ کرو اولاد دا کوئی دکھ نہ وکھو جتنے جوان بیٹھے ہو ماں پیو نو نصیب ہو ذاکر گر لوگ بیٹھے ہو ایک 70 میرے نال پڑھاو رل کی کوین کریے بزرگاں دے حوالے ممبر کریے دن ڈھل پی آخر ڈاویں دا تھلے خنجر نماز پڑھی گئی جس چادر دا نگران ہا غازی وہ نیزے انال لہی گئی ہر لاش کو چاون پیو گیا ہا ایک لاش کو چاون دھی گئی جنا والی آئی ہن کان زخمی اتو شام غریب آ گئی مولا گوائن ممبر تے میرا ہاتھ ہے جھوٹے تے لانت ہے 23 سفر نشہر و فروز سندھ پڑھدا پی آئی میرے پیچھے لاہور دے ایک شاعر بیٹھے آئے انہاں میرا دامن نپیا انہاں آکھیا زہیب رضا یہ 70 اس طرح بدل کے کیوں نہیں آدھا مولا گوائن ممبر تے ہاتھ ہے میں 70 آکھی اللہ جانے کتنی دیر ماتمیاں ماتم کیتا کہ میں نے پڑھن دی لوڑ نہیں پئی اللہ جانے اتھے کیڑا ماحول بڑھے گا جڑی انہاں 70 آکھی وہ 70 تھا انہاں آکھیا انجے آکھو ہر لاش چھڑاون پیو گیا ہا میں صدقے جاواں ایڈی سونی آئے کر کے رومن اللہ شاءاللہ کسے گا میں چی آئے نہ کرو ہر لاش چھڑاون پیو گیا ہا ایک لاش چھڑاون تھی گئی جنا والی ہائی ہن کن زخمی اتو شام غریبا میں صدقے جاواں
یہ جھنگ والی سائڈ کا ایک واقعہ، ایک آزادار آئی، اس دا جوان پتر مار دیتا، اس پر چانا کرایا کہ میں بدلہ لونا ہے، میں ویر پورا کرنا ہے، انہاں میرا جوان ماریا ہے، میں انہاں دا جوان مارنا ہے۔ جنہ جوان پتر مریا وہ خود آزادار آئی، جنہ ماریا وہ بعد آزادار ہو گئے۔ کچھ عرصے دے بعد مخبری کیتی کہ جس تیرا جوان پتر ماریا ہے آج وہ فلانے رستے وہ اپنے گھر آ رہا ہے، اپنے بھتریجیاں نو نال لے کے پتراں نو نال لے کے ٹر پیا اس راہ تے، تو پتراں نو آکھیا جس ویلے تسی اس نو ڈک لو نا انہوں تسا مارنا نہیں، اس نو میں آپ ماراں گا، اس میرا جوان مارے ہے، اس نو میں آپ ماراں گا۔ آ گئی اس رستے تے گڈی ڈک لئی نے، دروازہ کھولیا، گڈی دی اندرلی لائٹ آن ہوئی، جس آکھیا کہ تساں کچھ نہیں آکھنا میں مارنا ہے، بندوقاں دے پتر بھتریجے سدھیاں کیتی پیا ہے، نالیاں دے کے ہاتھ رکھیا دے چھڑ دیو انہوں اج نہیں مارنا۔ وہ دے پترہ دے ترس آ گئی، گھر تے آدھا پیا ہے میں آپ مارنا ہے، ہن تو آخر ہے اج نہیں مارنا، اس نو چھوڑ دیو۔ ترس آ گئی، آدھا نہیں ترس نہیں آیا، جنہ دے میں منن والا انہاں دی یہ تعلیم نہیں، اے کلا نہیں اے دی دھی نال ہے، میں صدقے جا اے دی دھی نال ہے۔ لوگ پتراں دے بدلے معاف کر دیں دن، پوری کائنات چ دو پیو تے دھیاں اتنے مظلوم گزرے ہیں جنہ ہکے ویلے ہکے قاتل دھیاں وکھریاں محنتاں کی دھیاں۔ بھول جائی میری ساری مجلس سے ستر نہ بھولی، چاچا جی 7 ضرباں تک پیو آدھا رہی ہے میری دھی نو نہ مار، 7 ضرباں دے بعد پیو آدھا رہی ہے میری دھی نو نہ مار، میں صدقے جاواں۔ دھی آدھی رہی ہے میرے پیو نو نہ مار، پھر پیو آدھا رہی ہے میری دھی۔ ایڈی سونی ہائے کر کے روان اللہ سالہ کے سوگا مچی ہائے نہ کرو، رسیاں کڑیاں پا کے ٹر پئی میری سین۔ میں اس بی بی دے دکھ سنا بنے جن دور کربلا لتھے موتی شام تے ڈھاندے گئے، کتاب دے لفظ نہ ہوندے میں کدی بھی نہ پڑھدا۔ مجالس منتظرہ لے لکھیا شام دے بازارچ ایک موڑ ایسا آیا کہ ایک مسلمان نے ایو جیا خمس دیتا، خمس دی اتنی آواز آئی چھت بیٹھا پرندہ پرواز کر گیا۔ کڑیاں چ گردن پھیریے تیرے تے میرے چوتھے امام، بھیڑ دے پاسے ڈیک کے آندھن معصومہ تینوں مسلمان مارے ہے، رو کے آدھی ناویر سجاد تو نہ رومی مینو مسلمان کچھ نہیں آکھیا، جتنے دھیاں دے پیو بیٹھی ہو رو کے آدھی سجاد تو نہ رومی، جے تو رو پیا میرے بابا روسی، میرا بابا رونا میرا ویر اکبر روسی، میرا اکبر ویر رونا زنجیران دے وچ میری ماں لیا روسی، سجاد تو نہ رومی رونا سجاد تے رو کے آدھن معصومہ میں امامہ، جس طرح میں آگے ویدھا ہوں اسی طرح میں پیچھے ویدھا، میں نے ٹھے تینوں مسلمان مارے آئے، رونی تے رو کے آدھی ہے ناویر سجاد تو نہ رومی مینوں مسلمان مارے آئے، مینوں درد نہیں ہویا، میں صدقے جاواں۔ بھیڑ دے کول آئین سجاد بادشاہ رونن تے رو کے آدھن معصومہ ہر موڑ تے میرے کنڈے بھی کٹ دی رہی ہیں، ہر موڑ تے میں تسلیاں بھی لیندی رہی ہیں، ایک وین کریے حق تے بن دیں میں تین تسلیاں دیواں، ہر موڑ تے میرے کنڈے بھی کٹ دی رہی ہیں، ہر موڑ تے میں تسلیاں بھی لیندی رہی ہیں، وجہ کیڑی ہے رونی معصومہ تے رو کے آدھیاں سجاد نہ شامیاں جمع مر گئی تو میں نو چاویلے سے دفنا ویلے سے، رو کے ویر دیاں کڑیاں چونکیاں دیاں سجاد نہ پیو دیاں قاتلاں جے تو مر گیا میں تینوں کیویں چیسا میں تینوں کیویں دفنے سا، ہائے کر کے رونا لے آزادہ رو زندان ہو ملیا جیندی چھت کوئی نہیں، پرانے ازادار بیٹھے ہو زندان اچ معصومہ دی کیڑی حالت آئی، پرانے ذاکر پڑھ دے ہو دے آئے جیویں پکھی پھر دائے وچ پنجرے دے
نہیں ٹوٹ دی تار کفس دی او ودی نال دیوار دے شرما کے آئے نہیں کرنی مدت دے بعد سجاد نو بابے دا سر ملیا سجاد بابے دا سر چاہ کے اٹھے آئے جتھے جنت دے مالکاں دی دھی مٹی تے ستی پئی آئی بھین دے کولا کے آنن معصوم جاگیاں بابا ملن آئی سر دی کیڑی حالت آئی سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں زلفاں سجے بے ترتیبیاں رگاں کٹیاں ہویاں رات تیرے داڑھی اچ موجود آئی سجاد پہلا وین بلند کیتا ہے معصومہ نہیں بولی جڑے رومن دی نیت آئیو سجاد دوجا وین بلند کر کے آدھا ہے معصومہ سارے راہ بابا بابا کر دی آئیں بابا ملن آئیں بلیں دی کیوں نائیں ہن تڑپ گئی ہے معصومہ رو کے آدھی آئی سجاد میں اٹھن دی کوشش کرینیاں میریاں پسلیاں ترٹ گئیاں میں صدقے جاواں سجاد میریاں پسلیاں ترٹ گئیاں سجاد بابے دا سر میرے سینے تے رکھ چا کڑیاں لے بچ آنے زخمی بابے دا سر بھین دے سینے تے رکھے آئے بابے دے سر دے نال مخاطب ہو کے آدھی آئی بابا اکھی کھول میں ضعیف ہو گئیاں بابا ویکھ میرے وال سفید ہو گئے بابا ویکھ میری کمر جھک گئی نے جڑے رومن دی نیت آئیو شرما کے ہائے نہیں کرنی اللہ جانے کہندے پاسے دے نال زخمی امام بیٹھا ہوئے رنیے معصومہ تے رو کے آدھی آئی وے بابا تیری ماں دیاں بھی پسلیاں ترٹیاں دیکھتے صحیح میریاں بھی پسلیاں ترٹ گئیاں رو کے آدھی آئی بابا جڑے تین مار دے آئے او سارے راہ مین مریں دے آئے نے بابا آنکھی کھول دیکھتے صحیح دھی ضعیف ہو گیا شبیر دا سر تڑپے آئے کٹیاں ہوئیاں رگاں چوین آئے معصومہ کیڑے کیڑے دکھ ڈٹھنی رنیے معصومہ تے رو کے آدھی آئی دھی رول گئی آئی وچ جنگلاں دے سمت دا پاک نگینا وہ سارے چھوٹی قیدن ہے وہ آدھے ہیں وہ میڈا بھول گیا نام سکینہ ایو جی اوین معصومہ کیتا ہے میری آلیہ سین پتھران دا ماتم کیتا ہے رنیے معصومہ تے بابے دے سارنو ہاں دے نال لا کے آدھی آئی نہیں پتھران تے ہونا نیندر آندی نہیں لبدا تیڑا سینہ شرما کے آئے نہیں کرنی شبیر دے ساری جو آواز آئیے معصومہ ہور دسیاں کیڑے کیڑے دکھ ڈٹھے نی رنیے معصومہ تے رو کے آدھی آئی بابا میں دساں یا میرے گواواں کو لسن سے شبیر دیاں کٹیوں یا رگاں چوین آئے نی معصومہ تیرے کیڑے گوائن رنیے بابے دا سجا کے چہرے دے کول لے کے آکے آدھی آئی رخسار گواہ ہنا دھی تیڑی دے جڑے ظالم ظلام یا زہرا ایک وین ہور کیتی جاواں زندگی دا پتہ کوئی نہیں شبیر دے ساری چو آواز آئیے معصومہ چھتری شہر جو ڈٹھے نہیں دسیاں اوکھی کیڑے موڑ تے بڑیے ہور کوئی دکھ سنا کیڑے کیڑے دکھ ڈٹھے نہیں رنیے معصومہ تے رو کے آدھی آئی بابا انہا ظالمہ تیرے بعد تیریاں بھیڑا نونے سے مارے بابا انہا تیرے بعد تیریاں بھیڑا تے بڑے ظلم کیتے رنائے شبیر تے رو کے آدھن معصومہ انہا دے دکھ چھوڑ تو اپنے دکھ کیوں نہیں میں نس دی رنیے معصومہ تے رو کے آدھی آئی بابا تیرے بعد نہ تیرے سجاد نو تازیاں نے مارے شبیر دیاں کٹیاں یا رگاں چوین آئینی معصومہ انہا دے دکھ چھوڑ تو اپنے دکھ کیوں نہیں میں نس دی رنیے معصومہ تے بابے دے سار نو ہاں دے نال لا کے آدھی ہے بابا انہا تیرے بعد تیرے باکر دے بڑا ظلم کیتا ہے شبیر دا سار تڑپے ہے پرواز کیتی نے شبیر دے سار نے ہن کٹیاں یا رگاں چوین آیا ہے
मासूमा उन्हां दे दुख छोड़ तू अपने दुख क्यों नहीं दसदी मासूमा तड़प गई है ते रो के आदी है बिना ही अखी दी मुक गई बाबा मेरी कमर भी झुक गई दादी वांगू पासा दुखदाए शर्मा के आए नहीं करनी रुनिए मासूमा ते रो के आदिए बिनाई अखी दी मुक गई बाबा मेरी कमर भी झुक गई दादी वांगू पासा दुखदाए शबीर दा सर तड़प आए कटिया रगा चुवैन आया मासूमा केड़े दुख दिठे नी रुनिए मासूमा ते रो के आदिए असगर फिरा नहीं लभदा टुरन दा राह नहीं लभदा चौकां विच रुकना पौंदा आओ मैं थानू दसदा मेरे बा मौला ने भेड़ दा मैयत किवें चाया है गल विच रसी रहीए मर्द ताई तसी रहीए कड़ियां नाल मैयत चैंदा अब मैं दावत खिताब दूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हसन नज़ामदानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तवक्कलतु हिना ला यमूत अबदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्समादु व दाइमुल क़ाइम हुवल बाक़ी बअद कुल्ल फ़ना व क़ब्ल कुल्ल फ़ना हुवल्लज़ी ख़लक़ल अर्दीन वस्समावाति फ़ी सित्तति अय्याम हुवल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिवलायति मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु व तहियतुल इकराम अला रसूलिल्लाहिल आज़म अल मुस्तफ़ा लम यज़ल महमूद अल अहमद अल मक्की अल मदनी अबतही अल करशी अल तहामी सय्यदी व मौलाई अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुतताहिरीन الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحميد في كتابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله المولى العلي العظيم. صلوات. اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے جتنے جتنے قدم چل کر صفحہ عذاب پر فرصت دینے آئے ہیں، ہر ہر قدم پر اجر جزیل پانے کے لیے درود کہتی اور محمد صلی اللہ محمد. سرکار باب الحوائج کی مجلس میں جو جو حاجت لے کر در باب الحوائج پر آئے ہیں، تمام حاجتوں کی برابری کے لیے، بے اولادوں کے اولاد کے حصول کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، بے گھروں کے گھر کے حصول کے لیے، جو جو حاجت، جو جو تمنا، جو جو دعا لے کر در باب الحوائج پر آئے ہیں، ہر حاجت، ہر تمنا، ہر آرزو کی تکمیل آنے کے لیے درود کہتے ہو اور محمد صلی اللہ ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام عقیدت خدمت کے ساتھ چھپا کے عقیدت و محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، قاضی برادران کے لیے، قاضی برادران کے مرحومین کے لیے، جن جن احباب نے دمے دامے درمے قدمے سخنے کسی طور سے بھی اس صفحہ عزا کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، ان تمام احباب کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے. خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. ان کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کی وجہ نازنے کی زیادہ خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے. پروردگار عالم ان کی صحبت کے صدقہ میں ان کے قلب غمگین کو ہماری طرف سے خدا امام القاظم علیہ السلام کی شہادت کے عنوان پہ تعزیت و تسلیت املاق و ارسال فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کی تجلیل ظہور زمان کے لیے، جمیع مومن و مومنات کے زمان کے لیے درود کہہ دیو اور محمد. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. چونکہ یہ مجلس منسوب ہے باب الحوائج سرکار موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ وآلہ سے، تو اس لیے کوشش رہی کی چند لحظے جو آپ کے لیے زحمت کا سامان ہو، میرے الفاظ انہی کی عظمتوں کا طواف کریں. 7 صفر المظفر 128 ہجری مقام ابوا حج سے واپسی پر امام صادق کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا 7 صفر المظفر ابوا کے مقام پر جناب حمیدہ کی گود میں جب امام موسیٰ کاظم تشریف لائے، آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور پہلی کلام بندوں سے نے کی، خود خدا سے کلام کی. مہربانی، بہت شکریہ. سلامت رہے، موسم گزرتی ہو. اللہ سے کلام کی، جو اللہ سے کلام کی وہی قرآن کی آیت میں نے موضوع سخن میں تلاوت کی. فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم. اللہ، فرشتے اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. آتے ہی اللہ سے کلام کی، جواب میں توحید نے بھی جواب دیا. آپ کے میرے چھٹے مولا کی روایت فرماتے ہیں لما بولے تھا موسیٰ بن جعفر کہ جب امام موسیٰ کاظم دنیا میں تشریف لائے، جاء نداء من بطنان العرش، گوشہ آسمانی سے رب ذوالجلال کی آواز آئی، یا موسیٰ بن جعفر
انت صفوتی من خلقی، اے موسیٰ بن جعفر تو نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے مجھے بلایا، لے میں اعلان کرتا ہوں تو عالمین میں میرا مصطفیٰ ہے، تو عالمین میں میرا مصطفیٰ ہے۔ اور توجہ کریے گا، اکثر مجالس و محافل میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے کوئی تمثیل نہیں، کوئی مثال نہیں کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ سے بشریت کے مابین کیسے آئے۔ اگر یہ بھی کہا جائے نا کہ قرآن کی طرح نازل ہوئے تو یہ بھی ان کی ذات پہ زیبا نہیں، چونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو جبرائیل کے ذریعے سے آئی تھی، یہ وہ ہے کہ جن میں ذرائع کی ضرورت نہیں، یہ خدا سے متصل ہی ہے، یہ خدا سے متصل ہے، اور اس طرح سے متصل ہے کہ آتے ہی سر سجدے میں رکھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ ایک موسیٰ ابن عمران نبی ہیں کہ جن کو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے مراحل امتحان سے گزرنا ہے، 250 سال کا سن ادا کرنا ہے، پوری زندگی کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، نبوت کی ذمہ داریوں میں بنی اسرائیل کی حفاظت ہے، پھر جناب شعیب کے گھر میں جا کے 10 سال ان کی خدمت ہے، پھر 5 سال خدمت میں اضافہ ہے، اور اس کے بعد پھر واپسی ہے، اور پھر واپسی میں آ کے اپنے اللہ سے کلام ہے، اور کلام بھی اس صورت میں کہ جانتے نہیں کہ ابھی اللہ مجھ سے کلام کرے گا۔ وہ تو آگ کا انگارہ دے کے گئے تھے آگ لینے، مگر جب کوہ طور پہ پہنچے، وادی مقدس میں پہنچے، توحید کی آواز آئی، اخلع علیک یا موسیٰ، موسیٰ پاؤں سے جوتے اتار، یہ وادی مقدس ہے، تو منظر معراج پہ آ رہا ہے۔ پھر ہرے درخت سے آگ کا شعلہ نکلا، آواز آئی موسیٰ قریب آ، میں تیرا خدا بول رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب آگ کے شعلے سے صدا آئی نا، موسیٰ خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگا، موسیٰ کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، یعنی وہ موسیٰ ہے 250 سال کے سن میں بھی اللہ کی صدا سن کے کانپنے لگا، اور یہ موسیٰ ہے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے ہم کلام ہونے لگا، سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے، مہربانی جلال بھائی، اللہ سے ہم کلام ہونے لگا، توحید بول اٹھی، میرا مصطفیٰ بندہ، میں نے تجھے عالمین میں مصطفیٰ کیا ہے۔ یعنی وہ جو میرے مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا تھا نا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ موسیٰ کاظم نے آتے ہی اللہ سے تصدیق کی سند پائی کہ جیسے محمد مصطفیٰ ہے، موسیٰ تو بھی ویسا ہی مصطفیٰ ہے، وہ بھی عالمین میں رحمت للعالمین ہے، تو عالمین میں کاظمین علی الغیظ ہے۔ تو جو فرمائیے گا، ساتھ میں تو روایت کی لفظ حدیث قدسی کی لفظ ہیں، لما ولد موسیٰ بن جعفر جاء نداء من بطنان العرش یا موسیٰ بن جعفر انت صفوتی من خلقی وموضع سری وعیبت علمی وخلیفتی علی خلقی فمن احبک وجبت لہو لہو الجنہ وبعزت من اداکا فلہ النار۔ تو جو فرمائیے گا، توحید بول رہی ہے اور فرما رہا ہے رب ذوالجلال، اے میرے موسیٰ تو میرا مصطفیٰ بندہ ہے اور تو میرے رازوں کا مخزن ہے، موضع سری، میں اللہ کے رازوں کا مخزن ہے، وعیبت علمی، میں اللہ کے علم کا صندوق ہے، وخلیفتی علی خلقی، اور میری کل مخلوق میں اللہ کا خلیفہ ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ جن کو خلافت خدا میسر ہو وہ دنیا کی خلافتوں کو پاؤں کی ٹھوکر رہتا ہے۔ میں اللہ کا خلیفہ ہے میری مخلوق میں، اور خدا کی قسم سنیے گا، یہی موسیٰ بن جعفر 5 سال کا سن ہے، صفوان بن مہران نقل کرتے ہیں، صحابی ہیں، امام باقر کے بھی، امام صادق کے بھی، غلام ہیں امام صادق کے۔ صفوان کہتے ہیں نہیں جالس فی المجلسۃ جعفر ابن محمد، کہ میں موسیٰ امام جعفر صادق کی مجلس میں موجود تھا، وقال علی، اور مجھ سے فرمانے لگے، یا صفوان احذروا ناقتی، میری ناقہ کو حاضر کرو۔ صفوان بن مہران کہتا ہے کہ میں چلا
اس منزل پہ جہاں جانور بندھے تھے میں نے وہاں سے ناکا کو لیا، رحل رکھا، آراستہ کیا، لا کر دروازے پہ کھڑا کیا۔ ابھی دروازے پہ پہنچا تھا کہ امام موسیٰ کاظم 5 سال کے سن میں بیت الشرف سے برآمد ہوئے۔ ادھر امام برآمد ہوئے اور فرمایا یا صفوان انخط الناقہ، ناکا کو بٹھا دے۔ صفوان کہتے ہیں میں نے ناکا کو بٹھایا۔ ناکا کو بٹھایا تو امام موسیٰ کاظم 5 سال کے سن میں سیدھے آگے بڑھے اور ناکا پہ سوار ہو گئے۔ فراقب علی الناقہ، ناکا پہ سوار ہوئے۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی امام صادق نے بلوایا ہے تو امام صادق بھی نکل رہے ہوں گے۔ میں پیچھے مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا تھا لیکن دروازے میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ میں نے پھر مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ قد ناقتا طار فی الہوا وغابت فی السما۔ میں نے دیکھا وہی ناکا جس کو میں لے کے آیا ہوں وہ ہوا میں اڑی اور آسمانوں میں غائب ہو گئی۔ فبہت میں مبہوت ہو گیا، میں حیرت زدہ ہو گیا، میں ششدر ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ ابھی امام صادق نے منگوائی ہے اور امام کاظم بیٹھ کے پرواز کر گئے ہیں، آسمانوں میں اڑا دی ہے کہ ابھی میں مبہوت ہوا ہی تھا۔ فرجع الیہ ناکا، ناکا پلٹ کے زمین پہ آئی۔ وعلی اذنیہ انفال، اس کے کانوں پہ پسینے کے قطرے موجود تھے۔ بس امام کاظم اترے مسکراتے ہوئے بیت الشرف میں داخل ہو گئے۔ میں سرا کی طرف بڑھا جہاں امام جعفر صادق موجود تھے۔ میں امام کے محضر میں حاضر ہوا۔ میں نے متحیر چہرے کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے امام کی طرف دیکھا کہ وہ جو مشاہدہ کیا ہے وہ عمل امام کو بتاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا امام صادق فرمانے لگے صفوان پریشان نہ ہو، ان ابنی موسیٰ ابن جعفر فقد معراجہ، وہاں تک میرا بیٹا گیا ہے جہاں تک شب معراج مصطفیٰ گئے تھے، جہاں تک مصطفیٰ گئے تھے وہاں تک میرا بیٹا موسیٰ کاظم گیا ہے۔ اور توجہ فرمائیے گا امام موسیٰ کاظم وہ ہیں، فرمایا اللہ نے خلیفتی علی خلقی، میری کل مخلوقات پہ میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا میری کل مخلوقات پہ اللہ کا خلیفہ ہے، میں اللہ کا میری مخلوقات پہ خلیفہ ہے۔ یہ خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ ایک ہر لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ خلیفہ کا لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا، پیچھے آ کے مسند نشی ہونے والا، نشست پہ بیٹھنے والا بعد میں آ کر۔ تو جو کرنا اس لیے حضرت ابوبکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ عمر چونکہ حضرت ابوبکر کے بعد آیا تھا تو حضرت عمر کو کہتے تھے خلیفۃ الرسول اللہ۔ عثمان ان کے بعد آئے تو پھر ان کو کہا جاتا خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی رسول کے خلیفے کا خلیفہ کہ ان کے بعد میں آنے والا۔ تو جو فرمائیے گا یہ اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جانشین، نائب، نمائندہ، بعد میں آنے والا، سربراہ۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے مخلف کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے ماں بعد، خلیفہ مخلف کے ماں بعد سربراہ ہوتا ہے، جس کا وہ خلیفہ بن رہا ہوتا ہے اس کے کلی اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ اب میری بات پتہ نہیں آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ جس کا خلیفہ بن کے آیا ہوتا ہے وہ اس کی جگہ آگے فقط بیٹھتا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ٹکٹ سے 2 مزے نہیں، ایک کوئی مزہ۔ خلیفہ جس کی جگہ آتا ہے وہ اس کے اختیارات کا حامل ہوتا ہے، یعنی جو مخلف کے اختیارات ہیں وہی خلیفہ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ یعنی جو خلیفہ نائب بنتا ہے اپنے منیب کا وہ اپنے منیب کی تمام صفات کا حامل ہوتا ہے۔ جیسا مخلف کی عظمت ہوتی ہے ویسے خلیفہ کی، جو مخلف کا سٹیٹس ہوتا ہے ویسے ہی خلیفہ کا، جیسی ہستی مخلف کی ہوتی ہے ویسے ہی خلیفہ کی ہوتی ہے۔ یعنی توجہ کرنا، میں مختصر کروں، جیسے اللہ کے خلیفہ کو اللہ کی صفات کا حامل ہونا ہوتا ہے، خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو کسی کے جانے کے بعد پیچھے سے آگے کرسی پہ بیٹھ جائے تو وہ خلیفہ ہو جائے گا، نہیں، پیچھے سے آگے بیٹھنے والا خلیفہ نہیں، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ یہ اہلیت رکھتا ہو کہ جو چلا گیا ہے اس کے سارے فرائض کو ادا کر
سکے. جانے والا اگر سورج پلٹا کے گیا ہے تو جو پیچھے آیا ہے وہ بھی سورج پلٹا سکے. جانے والا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے گیا ہے تو جو پیچھے آیا ہے وہ بھی چاند کے 2 ٹکڑے کر سکے. جانے والے سے اگر اللہ کلام کرتا ہے تو پیچھے آنے والے سے بھی اللہ کلام کرے. تو جو فرمائیے گا یعنی جو خصوصیات مخلف کی ہوتی ہے وہی خلیفہ کی ہوتی ہے. اور یاد رکھنا موسیٰ کاظم کو اللہ فرما رہا ہے انت خلیفتی فی خلقی، تو میری کل مخلوقات میں اللہ کا خلیفہ ہے. یعنی میری قدرت، میری طاقت، میرا علم، میری وذات کی تمام صفات میں نے تیری ذات میں پنہا کر کے تجھے دنیا میں بھیجا ہے. پتہ نہیں میں کی آنکھ چھڑیا ہے تجھے کی چھڑیا. میں نے تجھے دنیا میں خالی نہیں بھیجا، اپنی کلی صفات کا مرکب بنا کے بھیجا ہے، اپنی کلی صفات کا متجلی بنا کے بھیجا ہے. اسی لیے فقط علی مظہر العجائب نہیں، خود موسیٰ ابن جعفر بھی مظہر العجائب ہے. بس میرے بھائیو، خدا کی ذات نے ہمیں ایسے ہادی، رہبر، امام اور پیشوا عطا فرمائے ہیں کہ جو فقط انسانوں پہ اللہ کے خلیفے نہیں ہیں، عالمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں. فقط جانداروں پہ نہیں، بے جان پہ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں. فقط انسانوں، حیوانوں، چرند، پرند، فرشتے، انبیاء ان پہ نہیں، اللہ کی مخلوق، ہر مخلوق کائنات کے ذرے ذرے پہ وہ اللہ کی حجت ہے، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں. یہی سبب ہارون کا دربار ہے. اور ہارون کے دربار میں امام علیہ السلام کے حلق میں سیسا ڈالا جاتا ہے اور پھر امام کے دہن میں کپڑا باندھا جاتا ہے اور سیسا اگلنے نہیں دیا جاتا. جب ظلم کی انتہا بڑھتی ہے تو امام اشارہ کرتے ہیں دیوار پہ بنے ہوئے شیر کی طرف. فقط اشارہ کرتے ہیں، وہ تصویر مجسم ہو کے شیر بن جاتی ہے. یہ معجزہ حضرت موسیٰ نبی نے بھی دکھایا تھا کہ لکڑی کا عصا اژدہا بن گیا تھا، مگر روایت نہیں، آیت بتاتی ہے کہ جب وہ اژدہا بنا تو موسیٰ خوف سے کانپنے لگے. اور جب موسیٰ کاظم نے شیر کو اصل صورت عطا کی تھی تو پھر موسیٰ نے ڈرا، دربار ڈر گیا، بادشاہ بے ہوش ہو گیا. یہی فرق ہے. بس بات کو ختم کروں، زحمتوں کو تمام کروں. طبیعت بھی میری اتنا ساتھ نہیں دے رہی اور بوجھ بھی بننا نہیں چاہتا. خدا کی قسم اتنے ستم ہوئے ہیں میرے امام پر، اتنے ظلم ہوئے ہیں میرے امام پر. 7 صفر 128 ہجری سے لے کے 25 رجب 183 ہجری تک یہ 55 سال، پہلے 4 سال بنو امیہ کی حکومت اور پھر 51 سال بنو عباس کے فاسق و فاجر خلیفوں کی حکومت. 35 سال امام کی امامت جلی کا زمانہ ہے، 20 سال امامت خفی کا زمانہ ہے. ان 35 سالوں میں اتنے مصائب آئے ہیں نا امام پر. خدا کی قسم حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں، وہ بھی اس لیے کہ خود موسیٰ کاظم کے لفظ ہے یوم کا یا حسین، اے میرے جد حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں، عاشورہ جیسا کوئی دن نہیں. ورنہ خدا کی قسم وہ ظلم ہی نہیں جو موسیٰ کاظم پہ نہ ہوا ہو. آج بھی ظالم جاتے ہیں نا، جب وہ زندان دیکھتے ہیں کہ یہ زندان تھا ہمارے آقا کا، زندان کی بلائی منظر سے نظر آتا ہے، زندان نظر نہیں آتا. کنواں ہے، کنویں کے اندر زندان ہے. اور زندان کس طرح سے ہے؟ اب جس کی توجہ ہوگی اس کی عبادت ہو جائے گی. مجلس سے بندوں کی محتاج نہیں ہوتی، جتنے بیٹھے ہوئے عبادت ہو جائے. 2-4 کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے، بانی کی محنت پوری ہو جائے. عزادارو
14 साल रकू की हालत में मेरे मौला ने क़याम किया है। नमाज का क़याम रकू की हालत में किया है। और अगला जुमला खुदा जाने किसके कल्बे हज़ीं पे लिखा जाए, किसके मतलब ज़हन में ना उतर सके। खुदा की कसम मेरे मौला ने 14 साल आराम सजदे में किया है। आराम सजदे में किया है। इसलिए खड़ा होना चाहता था तो सर पे सुलाखें लटक रही होती थी। 4 जानब दीवारों में लोहे की सुलाखें थी, टेक नहीं लगा सकते थे। जिंदान इतना छोटा था, न लेट सकते थे न खड़े हो सकते थे। जब नमाज पढ़ते थे कि हम रकू में सोना चाहते थे तो सजदे में ही सो सकते थे, क्योंकि जिंदान ही इतना तारीख था, इतना तारीख था। सुनोगे जुमला, बनावट नहीं है, रवायत की लफ्ज़ है। खुदा की कसम इमाम मूसा काज़म की मसाइल पढ़े नहीं जाते, जो किताबों में लिखे हैं वो पढ़े जाएं, लोग तड़प तड़प के मर जाएं। कितना दर्द होगा मेरे इमाम। दर्द का अंदाज़ा यहाँ से लगाओ। खुदा की कसम इमाम के 20 बेटियां 19 बेटे हैं। किसी एक की कब्र भी मदीने में नहीं है। बेटियों की कब्रें यहाँ सिंध तक, ताजिकिस्तान तक, बेटों की कब्रें ईरान भर में फैली हुई है। जुल्म की हद है ना, ना बच्चों को जगह पनाह है, ना बेटियों के लिए अमन की जगह है। अज़ादारों, 22 रजबुल मुरज्जब का दिन गुजरा। शाम के वक्त अफ्तार के से पहले कुएं में रस्सी डालकर इमाम से कहा गया, मूसा काज़म कमर से बांध। जुमला मुसीबत का जुमला है। जिन्होंने ज़ियारत की है बगदाद में इमाम के ज़िंदान की, वो इस बात की तस्दीक करेंगे, जब कुएं से इमाम को ज़िंदान से निकालते थे ना, रस्सी बांध के बाहर निकालते थे। और जब ज़िंदान में डालते थे, जिसकी तवज्जो होगी उसकी इबादत ही हो जाएगी। ये बनावट तो तसल्लुत तो है नहीं, जिक्र है गरीबों का, जिक्र है मजलूमों का। खुदा के साथ जब ज़िंदान में डालते थे ना, तो फिर इमाम की कमर में रस्सी बांध के नहीं डालते थे, ज़िंदान पे ला के छोड़ देते थे। फिर दीवारों से गिरता पड़ता। अजरको अल्लाह। अच्छा, खुदा इसके लिए कबूल फरमाए। मेरी बेटियों जो भी हाजत लेके आई हो, मेरी बहनों जो भी तुम्हारी दुआएं हैं, खुदा कबूल फरमाए। मकबूल मजलिस है। मैंने पहले कहा ये मजमे की मोहताज मजलिसें नहीं होती। कुछ सुने तो उसके लिए मग़फ़रत का सवाल है। कोई तमाशाई बन के फिरे, ये उसकी मर्ज़ी है। ये तो गरीबों का जिक्र है ना। वो जो आई है शाम से, वो तो सबको देख रही है ना। कौन मजलिस में बैठ के हुसैन के गम में रो रहा है, मूसा काज़म के गम में रो रहा है। बस अज़ादारों इतना सुन लो, ज़िंदान से निकाला, निकालने के बाद अफ्तार पेश किया गया। 10 जहर आलूद खजूरें इमाम की हालत से अंदर गई। सद्दी बिन शहाक मलऊन कहता है, और लीजिए। फरमाया, मलऊन इतने से ही काम हो जाएगा। खजूरें खिलाकर फिर इमाम को जिंदान में डाल दिया गया। खुदा की कसम अज़ादारों, अतबाओ हुक्माओ डॉक्टर बताते हैं कि जब इंसान के मेदे में तलखी उठती है ना, प्यास बड़ी लगती है। जब जिगर फटता है, तड़पता है इंसान, पेट में दर्द हो तो कड़वटे बदलता है। खुदा की कसम, न पीने के लिए तलखी बुझाने के लिए पानी था, न तड़पने के लिए जगह थी। अर्श ने ये 2 मंजर बड़े अजीब देखे हैं, बड़े अजीब देखे हैं। खुदा की कसम, मेरे इमाम मूसा काज़म के लिए जो शमाइल बयान हुए हैं ना, शमाइल में मिलता है कि मेरा इमाम मूसा काज़म दलावर भी थे, वजी भी थे। 2 रकाबे घोड़े में बैठा करते थे मूसा काज़म।
اب جب گھوڑے کی رکاب سے پاؤں باہر رکھتے تھے تو زمین میں پاؤں خط کھینچتا تھا. اتنا دراز قد تھا امام کا. اتنے دراز قد کے آدمی کے لیے کتنا مشکل تھا سجدے میں ہی آرام کرنا, رکوع میں ہی قیام کرنا. اور سنو گے عزیزانو, خدا کی قسم اتنا دراز قد ہونے کے باوجود, اتنی وجاہت ہونے کے باوجود میرے امام کی, اور ایک اور ہستی ہے جن کی وجاہت بہت بڑی ہے, وہ مولا عباس کی ہستی ہے جو شہاب نامی گھوڑے پہ سوار ہوا کرتے تھے, 2 رکابیں گھوڑے پہ. عزیزانو خدا قسم آسمان نے یہ منظر عجیب دیکھے ہیں. عباس مولا بھی زندگی کے آخری لحظے بدن پہ اتنے زخم تھے کہ تڑپنا چاہتے تھے, لیکن تڑپنے کے لیے جسم نہیں تھا, کیونکہ جسم رکبہ ہو گیا تھا. اور موسیٰ کاظم زہر کی شدت سے تڑپنا چاہتا تھا, مگر سلاخیں تھی کہ تڑپنے کی جگہ نہیں بنتی تھی. تڑپ کے دائیں طرف لگتے تھے تو سلاخیں بدن میں چوب جاتی تھی, بائیں طرف کروٹ لیتے تھے, بائیں طرف کی سلاخیں چوب جاتی تھی. کھڑا ہونا چاہتے تھے تو سر میں سلاخیں لگ جاتی تھی. عزیزانو خدا کی قسم سننا, روایت کہتی ہے 23 رجب کا دن گزرا, 24 رجب کی شام آ گئی, 24 رجب کی شام گزر گئی, 24 اور 25 کی درمیانی رات گزر رہی تھی کہ نحیف سی آواز دربان کے کان پہ پڑی. آواز ای بندہ خدا, لحظے کے لیے زندان کا دروازہ کھول, مجھے اپنی بیٹیوں سے الوداع کرنے جانا ہے. دربان کہتا ہے تیری بھی کوئی بیٹیاں ہیں؟ فرمایا ہاں, میرے دیس میں میری 19 بیٹیاں ہیں, میرے بیٹے بھی ہیں, میری بیٹیاں بھی ہیں. قیدی کبھی کوئی تیری ملاقات کو تو نہیں آیا؟ کہا امت نے اجازت ہی نہیں دی, امت نے اجازت ہی نہیں دی. بس عزیزانو آخری لفظ سنو, زحمتوں کو سمیٹ دو, تابوت تیار ہے تو قریب لے آنا. عزیزانو سن لینا جملہ, خدا کی قسم جتنے چند بیٹھے ہو عبادت کے لیے, خدا تمہاری آہوں کو, سسکیوں کو, آنسوں کو قبول فرمائے. نتیجہ دو, زحمتوں کو سمیٹ دو. عزیزانو روایت کہتی ہے, دربان کہتا ہے قیدی ہمیں اجازت نہیں, ہم در نہیں کھول سکتے زندان کا. روایت کہتی تھوڑے لحظے بعد اس نے دیکھا قیدی کی زنجیریں پڑی ہیں, قیدی موجود نہیں. دوڑا دربان صدی بن شہاب یہودی کے گھر کی طرف, زور زور سے تک الباب کیا. وہ سویا ہوا اٹھ کے آیا, کیا بیت گئی, کیا ہو گیا, قیدی مر گیا؟ نہیں کہا قیدی مرا نہیں, قیدی بھاگ گیا. سنو گے جملہ, خدا کی قسم جو متوجہ بیٹھا ہوگا عبادت ہو جائے گی. ملعون کہتا ہے قیدی کیسے بھاگ سکتا تھا, قیدی کی پنڈلیاں تو چور چور ہو چکی تھی. آئے, قیدی کی پنڈلیاں تو چور چور تھی, قیدی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ جلدی سے تیار ہو کے نکلا گھر سے, آگے آگے دربان, پیچھے پیچھے صدی بن شہاب. ملعون زندان کے اوپر آ کے دیکھا تو زنجیریں پڑی تھی, امام زنجیروں میں نہیں تھا. ابھی پلٹ کے دربان سے بات کی, کتنی دیر پہلے کیا ہے؟ کہا چند لحظے پہلے مجھے کہہ رہا تھا دروازہ کھول, میں بیٹیوں کو ملنے جانا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں سے آخری الوداع کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو قیدی موجود نہیں تھا. اب جب دوبارہ پلٹ کے دیکھا نا تو امام سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے رضان بے قضاء و تسلیم, اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہے. جلدی سے رسی ڈالی, کہا موسیٰ اپنی کمر کے ساتھ باندھ. امام نے کمر کے ساتھ رسی کو حمل کیا, ملعون دونوں نے مل کے رسی کو کھینچا. جب امام کو زندان سے باہر اوپر نکال لیا نا, سنو کہ جملہ روایت کہتی ہے صدی بن شہاب آگے بڑھا, ایسا اجر رسالت دیا فضل پیغمبر خاک میں گیا. کہا ہمیں جادو دکھاتا ہے؟ امام نے فرمایا خدا نے اس جادو کی لعنت کو ہم سے دور رکھا ہے. کہا کہاں گیا تھا؟ کہا میں بیٹیوں سے ملنے مدینے گیا تھا. اس ملعون کو غصہ آیا, اس ملعون نے کپڑے میں امام کے بدن کو لپیٹا, بستر میں لپیٹ کے غلاموں کو متعین کیا کہ پاؤں کی ٹھوکروں سے اس سے گلواؤ. پھر کاغذ قلم دعات لے کے آئے, لکھ دے تو اپنی طبیب موت دنیا سے جا رہا ہے, تجھے زہر نہیں دیا گیا. امام فرماتے نہیں میں یہ ظلم نہیں کر سکتا, میں امام ہوں, میں جھوٹ کو سند نہیں بنا سکتا, میں نہیں لکھوں گا. اس نے ظلم کی انتہا کی, تازیانہ لیا, اتنے تازیانے مارے امام غش کر گئے.
اس کا دربان آگے بڑھا, کہا سندی بن شہاب چھوڑ دے, قیدی مر گیا ہے. پھر دیکھا تو سانسوں کی رمق ابھی باقی تھی, کہا قیدی ابھی زندہ ہے. پھر قید جب افاقہ ہوا نا غش سے, حضرت سنو کہ جملہ, اس ملاؤں نے 4 میخیں منگوائی. عزادارو جملہ نہ کہتا اگر حکم نہ ہوتا کہ ہمارے مسائل پہ پردے نہ ڈالو. 4 میخیں منگوائی, 1 ہتھوڑا منگوایا. اس ملاؤں نے کیل امام کے سر پہ رکھا, کہا کاظم سین کر ورنہ یہ کیل تیرے سر پہ ٹھوکوں گا. بس عزادارو اتنا سن لو, امام دنیا سے یہ کہتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون, مقام عروج شہادت پہ پہنچے. عزادارو سننا, بڑے بڑے رؤساء کو, بڑے بڑے حکماء و اتباع کو, علماء کو بلایا گیا, آؤ دیکھو یہ قیدی اپنی طبی موت دنیا سے گیا ہے. احمد ابن حنبل آئے, جب کپڑا ہٹایا سر سے خون جاری تھا, بدن پہ تازیانوں کے نشان تھے. کہا لاؤ یہ تو لکھ دیتا ہوں کہ زہر سے نہیں مرا, مگر اتنے تم نے تازیانے مارے کہ تازیانوں سے مر گیا. عزادارو سنو گے جملہ, اس کے بعد عزادارو پورے بغداد میں منادی ہوئی کہ ایک بے وارث لاشا اٹھانے کے لیے 4 مزدور درکار ہے. ایک بے وارث لاشے کے لیے 4 مزدور درکار ہے. بس عزادارو ممبر چھوڑ رہا ہوں, اگر گریے کی خیرات بی بی سے مانگ سکو تو مانگ لینا, اپنی عاقبت کے لیے مانگ سکو تو مانگ لینا. روایت کہتی ہے 4 مزدور آئے, چاروں نے امام کا جنازہ اٹھایا. سندی بن شہاب نے ہارون کا پیغام ان مزدوروں کو دیا, کہا اسے اجرت ملے گی جو جا کے پلے بغداد میں لاشا پھینک کے آئے گا. عزاداروں لاشے کو, میت کو رکھنے کے لیے زمین پہ رکھنا ہو تو آرام سے رکھا جاتا ہے نا. ان ملوروں نے کھڑے کھڑے لاشے کے نیچے سے پلے بغداد کے ہاتھ نکالے. لاشا ادھر پلے بغداد پہ گرا, ادھر بغداد کی گلیوں میں آواز بلند ہوئی, محمد کی بیٹی کہاں کہاں روئے. کبھی مسلم کے لاشے کو کوفے میں روئے, کبھی بغداد میں کاظم کے لاشے کو روئے. بس عزادارو اتنا سن لو, خدا کی قسم 3 دن تک دھوپ میں لاشا پڑا رہا. پھر سلیمان نے اپنے غلاموں سے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے جو دھوپ میں پڑا ہے. آواز آئی محمد کے نواسے کا لاشا, علی کی اولاد میں سے موسیٰ کاظم کا لاشا. ایک مرتبہ سلیمان آگے بڑھا, سپاہیوں جا کے حاکم سے کہہ دینا میں اس لاشے کا وارث ہوں. روایت کہتی ہے اس نے لاشا امام کو, جنازہ امام کو اٹھایا, 2700 دینار سرخ کا کفن خریدا, کفن پہنا کے لے کے چلے. کہا آؤ بغداد والوں جنازے میں شامل ہو جاؤ. میں کہا کہ تو مولا تیرا اپنا نصیب, اگر تجھ پہ ظلم سوا ٹھہرا مگر تجھے کفن مل گیا. ہائے زہرا کا لال حسین, عزادارو کفن ضرور ملا ہے مگر ایک غربت سب اماموں سے سوا ہے. واحد امام موسیٰ کاظم ہے. آج بھی جو بغداد میں تابوت نکلتی ہے نا عزادارو, تابوتوں کے ارد گرد زنجیریں لپٹی ہوتی ہے. جب دیکھنے والے پوچھتے ہیں اس تابوت کے ارد گرد زنجیریں کیوں لپٹی ہوئی ہے تو بتایا جاتا ہے موسیٰ کاظم کی کلیاں آج بھی ہاتھوں میں ہے, بیڑیاں آج بھی پاؤں میں ہے, نہ اس کی بیڑیاں اتری نہ. جاکے سید اتے سین بیٹی قرآن, جاکے سید اتے سین بیٹی قرآن. ضرب قاتل دیا, ضرب قاتل دیا, ہے گڑے دیا. داریا بہن کے دی رہی, بید خوش داریا بہن کے دی رہی. بید تو آیا ہے قرب
چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے اٹھاویں دا گزر گئیاں انتظاراں وچ او دیکھ رو دیاں دیاں دعائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے اٹھاویں دا گزر گئیاں انتظاراں وچ او دیکھ رو دیاں دعائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے اٹھاویں دا گزر گئیاں انتظاراں وچ او دیکھ رو دیاں دعائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے رضا جمال کدوں ٹھیک ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے تر بھی چلے آئے
مولک دو تیکھے ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چا مولک دو تیکھے ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چا مولک دو تیکھے ہن جدائیاں نے رضا دا بابا تو آیا ہے ٹر بھی چلے آئے دسا چا مولک دو تیکھے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا بھر جایا لال لے کے بھر جایا لال لے کے بازار لگ میں جاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا بھر جایا لال لے کے بھر جایا لال لے کے بازار لگ میں جاوا دے دے کوئی رداوا بھر جایا لال لے کے بھر جایا لال لے کے بازار لگ میں جاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا آئی سنال لے کے کربل وچوں بچا کے وچ شام مسلمانا بازار نو سجا کے سجادے لئی بنایا سجادے لئی بنایا دادا دے قتل گاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن روکے کر
کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غیرت کبریا نے نظرہ جھکا لیا نے چولے دے وچ میں زخمی بابا لکا لیا نے شبیر کو لکیوے شبیر کو لکیوے ساری دے زخم لکاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا بازار جیوے جیوے نزدیک یار آئے رنگ ہر قدم بدلدا سید کا جار آئے رک جاوے خون شاید رک جاوے خون شاید ہو جانے ٹھیک ساما دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا بھائی سا نال لے کے کربل بچو بچا کے بچ شام مسلمانا نو سجا کے جاد لئی بنایا جاد لئی بنایا دادا دے قتل گاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا غازی دی بہن رو کے کر دیے التجاوا دے دے کوئی رداوا
دیا